الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الورا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ بدر الدجا وصحبہ نجوم الہدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار ذلک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وإن الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید۔ واجب الاحترام سامعین کرام، سرور عالم فخر بنی آدم سید کائنات فخر موجودات حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع تے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کے اندر وکھرا یہ ایک باب ہے کہ دین و نصیحت، کہ دین اگر تسی پوچھتے جے کی نا شاید نان دین مختصر لفظاں سمجھنا چاہتے دین کس شے نوں آندے، فرمایا النصیحت، کھوٹ تو خالی ہونا، خیر خائی بالکل دے اندر ملاوٹ نہ ہوئے، اے دین ہے۔ لوگوں نے آکھا لے من کیدے نال خیر خائی، کیدے خلاف کھوٹ ختم کر دینا؟ فرمایا اللہ دے، او دے رسول دے، او دی کتاب دے، مسلمانہ دے امام اور حاکمہ دے اور عامہ مسلمان، یعنی سارے پہچاننا بنا دا کی حق ہے، اور کسے معاملے جو نہ غداری نہ کرنا، کوئی ایسا سلوک نہ کرنا جڑا انہوں دے اصل حق دے خلاف ہوئے۔ تو میں اس لیے جو صرف لے کتاب ہی جڑا کہ اللہ دی کتاب نال کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، صرف یہ بیان جڑا مختصر کرنا تھوڑے سامنے، اور اس بارے جو ایک تے شاید جڑی ہونی جو میرے خطبے تو پہلا میرے ایک عزیز دوست نے بیان کی تھی، میں تسی ایک موقع تے حدیث شریف سنائی کہ 3 بچے ہیں جڑے گوچ بولے پنگوڑے، انہوں جو دون کا قصہ آیا، تیسرے کا نہیں آیا، سسپینس رہ گیا، سارے ذہن تجسس رہ گیا، وہ تیسرے بچے کا کی قصہ، تو پہلا تو چلو انہوں نے مکمل کر دیا۔ اصل ہے جب کوئی حدیث حوالہ دے گا جنی گل اس خطبے نہ متعلق وہ سنا دی پوری تو لمبی ہو جاتی، تو پہلی گل تے جو تیسرا بچہ جڑا کہ عیسیٰ علیہ السلام بولے اور جو راہب دا گواہ بولے، تو تیسرا بچہ کہڑا او دا کی قصہ وہ بھی بخاری شریف پڑھ دوں گا تاکہ اس دوست دی خواہش بھی پوری ہو جائے۔ وہ تیسرا بچہ کس موقع تے بولا؟ مگر اللہ دی کتاب نال جڑا ہے کہ نصیحت اور خیر خائی ہوئے ہے کہ جے اس کتاب نو تسی من دے جنا کہ اللہ نے اتاری تے جبریل امین لے کے آئے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر تک پہنچایا، تے کوئی ملاوٹ نہیں، تے اس کتاب دی خیر خائی ہے بھی جو ہے دسے نا بغیر ہیلو حجت تو بہانے بنایا بھی یہ تے دل مندا نہیں ادا نہیں ہو سے اینوں ختم کرو دلا۔ جے اس کتاب نال ہے نا تہاڈا تعلق نصیحت دا کہ ذرا بھی کھوٹ نہیں، سچے دنوں مندے جو ہے کہے نا انہوں من، یہ آکھے مردہ زندہ ہو گیا تو تہاڈے دل ذرا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ مردہ بھی زندہ ہو سکتا۔ اگر یہ جائے شبہ اور وسوسے آتے ہیں تو تہاڈا اس کتاب تے ایمان کوئی نہیں۔ اے بیماری بہت پھیل گئی کہ مسلمان کہلاؤندے رہن لی دلیل کافی نہیں کہ قرآن چ لکھے نہیں جی، یہ منن والی گل ہی کوئی، ایک قرآن پاک نال بالکل غداری اور بے وفائی ہے۔ اگر یہ اللہ دی کتاب ہے اور تسی اینوں اللہ دی کتاب منتے جے، یہ تسلی کرو بھی یہ گل ہیگی ہے تو پھر ہمیں کوئی بہانے نہ بناؤ۔ یہ کچھ کبھی کتاب اللہ تے ایمان دا تقاضا اور مطالبہ ہے، بے سرے تسلیم کام کرو، بالکل چک جاؤ، یہ ہوئی جو کچھ کہہ رہی حق۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک دی آیتاں جڑیاں پڑھیاں سورہ بقرہ دیاں، فرمایا ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق۔ دنیا چ بڑے جھگڑے آ تے بڑے مذہب آ تے بڑے دانشور آ، طرح طرح دے روڑے، کوئی آندا آ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، انہاں جھگڑیاں نوں مکاؤن لئی جڑی چیز حق لے کے اتری نا، یہ بالکل 16 نے صحیح جنوں آندے نا او گل ہے، او قرآن ہے۔ آندا اللہ پاک یہ کتاب میں اتاری ہے حق لے کے، اے دے اندر شک شبے والی گل کوئی نہیں۔ مگر ایسے لوگ پیدا ہوئے جدا بانی سر سید احمد ہے، اس تو بعد اس فتنے نے بڑی پرورش پائی تے بے ایمان لوگوں کا کام ہے جڑے دین دے خلاف لوگ انہوں نے پروجیکٹ کر کتاباں لکھو کورس دیا سر سید احمد بڑا کام دا خیر خواہ تاکہ زہر انہوں دے دماغاں اتر جائے بھی انہیں قرآن نہ جڑا مخول کیتا نا آہستہ جو سر سید یار پانی علی گڑھ وہ چیلے ہے پرویز ہو رہی اگے غامدی ہو رہی، یہ کئی ہے وہ سمجھو ڈڈو پیدا ہے برساتی دعائی خدا دی جس کتاب نہ خیر خائی کرنی یہ حق ادا کرنا جدا آدھی وہ من
قرآن پاک ہوں جڑا آدمی پڑھو گا جگہ جگہ تے ایسے خارقیات واقع آتے ہیں جڑے عام عقل نہیں منتے کہ سوٹا کی طرح سب بن گیا اور نگل لگ پیا رسیاں، ہاں مردہ کی طرح زندہ ہو گیا، بن باپ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح پہ گیا۔ اس کتاب نے جگہ جگہ تے تہاڈے کو مطالبہ کرنا ہے بیا شاید جڑا تہاڈا نہیں نا دماغ مندا بھی یہ مننیاں پڑیاں، یہ ہوئی ہے بالکل۔ حضرت ایسے نا نہیں میں لے سکتا کوئی آدھے حضرت عزیر علیہ السلام میں کوئی آدھا، مگر زیادہ بہتر گل ہے بھی حزقیل علیہ السلام کا قصہ، کیونکہ حزقیل کی کتاب بالکل ملتی گل آتی ہے بھی وہ سامنے ہڈیاں جڑیاں سے اللہ نے ان سے گوشت چڑھاتا زندہ کرتا، جڑا سورہ بقرہ جی اگے آتا بھی بندہ بستی ٹھانی گزریا انہیں ویکھیا بشہر تی ویران ہویا تے چھتاں ٹھئیاں پئیاں، ہے گا قصہ یروشلم دی ہے کہ بخت نصر آیا اشوری آئے ویران کرتا اس مسجد اقصی سارا سامان دا جڑے سی سونا چاندی اور اتنے برتن حضرت سلیمان نے اٹھا کے لے گئے، اٹ نہ اٹ بجاتی شہر بھی نہ رہنتا، یہودی غلام بن گئے 70 سال، یہ اتنے بالکل ویرانی ہو گئی۔ تو خدا دا پیغمبر جدو گزریا تو انہیں ویکھیا کہ اللہ اس بستی نوں کس طرح آباد کروں، آ حال جڑا ہو گیا میری قوم دا یہ کس طرح شہر آباد ہوگا۔ 100 سال اللہ نے انہوں مار دیتا، 100 سال تو بعد قرآن دا زندہ کیتا، انہوں نے آخیا تو 100 سال مریا رہے، انہوں پوچھا انہوں اندازہ ہی نہیں ہویا، جس طرح قبراں تے جدو تھی اتنا قرآن دسدا ادھا ہی سانوں لگنا پیا میں ایک سیکنڈ رہے، حالانکہ کروڑا ارباں سال گزر گیا، احساس ہی نہیں ہوا۔ انہوں پوچھا کنے سال رہے، انہوں نے آخیا میں تے دن یا جن کا کچھ حصہ رہا۔ اللہ نے آخیا 100 سال گزر گیا تم کیا کھانے اور پانی میں ویخ ہونا ہونی گل بھی تو مریا رہا کہ لاگے کھانا اور پانی پیا رہا لم یتسنہ، اللہ آندا غصہ بھی نہیں خراب بھی نہیں ہوا، 100 سال گزر گیا اتنا ہی تازہ کھانا پیا اتنا ہی پانی پیا۔ ہوں جڑے بے دین ہو چکے لوگ مسلمان بھی کہلانا چاہتے تھے مننوں نہیں جی نہیں یہ خواب دی گل ہے، پیغمبر جڑا سی انہوں نے خواب تو ویکھیا میں مر گیا زندہ ہو کوئی کرنا نہیں کہنا، اللہ اللہ مار دیتا اور زندہ کیتا، انہوں نے یہ گل بنا لی بھائی نہیں خواب تو انہیں ویکھیا میں 100 سال مرا۔ یہ تعلق ہے قرآن نہ کہ انہوں دا قرآن تے ایمان ہے، بالکل یہ لوگ مسلمان کران دانشور کران انہوں مسلمان نہیں مننا چاہیے۔ قرآن تے ایمان دا پہلا حق ہے بھی جو کہے تسی دماغ نو چٹ کے پرا کرو کہ کچھ بھی نہیں ہے جو خدا آندا ٹھیک، کھانا اور پانی نہیں غصہ۔ گدھا جڑا جو دے بارے جی لوگوں دے مر گیا مگر میں نہیں منتا گدھا مریا، اللہ نے صرف یہ کیا کہ اپنے گدھے نو دیکھ، انہوں مرا دے کوئی نہیں دسیا، گدھا بھی جیندہ کھڑا رہا بغیر کھان پین تو 100 سال انہوں گزر گیا، کھانا پانی میرے پیغمبر مریا رہا، ہڈیاں رب نے دکھائیاں وہ بکھرا گدے دا بکھرا گدے کی طرف دے ہڈیاں رہدا بیان ہوندا وندر دا میں کیفا منشد اے ہڈیاں والی ویکھ ہڈیاں گدے دی ہوندیاں پہلا ہی فکر آ جاندا وندر دا دام الحمات گدے دی ہڈیاں ویکھ، گدے دا مرنا مرنا کوئی نہیں آوندا، ہڈیاں ویکھیاں پھر بائبل جاوندا میدان پڑیا کہ مری یا دنیا ہڈیاں پئیاں۔ پیغمبر نے پوچھا کہ اللہ یہ کس طرح تو زندہ کریں، او دے سامنے پھر کون کیا گیا اور بالکل ساریاں ہڈیاں تے گوشت چڑھ گیا تو زندہ ہو کے کھڑیاں، جتوں پھر قرآن آندا فلما تبین له، جدوں اس اللہ دے پیغمبر نے سارا منظر دیکھ لیا بے اللہ دی مرضی ہے، نہ موسمی اثرات کوئی دخل رکھ لیا نہ نیچر کوئی چاہیا، موسمی حالات کو جیسے میری لاش بھی گل سر جاندی ہے کھانا بس جاندہ گدھا انہیں مریا ہوندا نہیں، حکم خدا دا حکومت کر گیا، جو چاہتا ہوں انہوں نے نہیں خراب ہونے دیتا، کھڑے ٹھیک ٹھاک مینوں مردہ رکھیا، یہ ہڈیاں ہو گئی ہڈیاں زندہ ہوئی، اتنے پھر کی ہے ایمان، اے قرآن پاک تے ایمان دا تقاضا دل تے لکھو فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب سارا منظر سامنے آیا اس اللہ دے نیک بندے نے اعلان کرتا کہ میں من گیا اور میرا یقین ہے کہ اللہ جو چاہے کر سکتا، اے خدا دی قدرت ایمان لے آؤ ورنہ ہر بے دین تو نہ بحث کر رہے کس طرح ہو سکتا۔ انہوں نے کہا پہلا گل مکا کے خدا دی کتاب ہے نہیں یقین تے پہلا اتنے بحث کر لا من جائیں گا تو پھر اگے نہیں سوال اٹھانے کیا نہیں ہو سکتا تھا، پھر مننا پڑا ذالک بان اللہ نزل کتاب بالحق، جو کچھ کتاب لے کے اتری حق ہے وہ شک شبے کا کوئی نقل۔ اس طرح ہوں بچہ بولنا عام بندے تو کہیں گے بھی کس طرح گوچ پیا بچہ بولتا، قرآن آندا بولے، عیسیٰ علیہ السلام بھی بولے، جرائد راہب دا گواہ بھی بولیا، وہ قصہ سن تو ہون قصہ تیسرے بندے دا کہ اس اللہ دے نیک بندے دے بارے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 بچے بولے لم یتکلم فی المہد الا ثلاثہ، کہ گوچ کوئی نہیں بولیا سوائے 3 بچہ، 3436 نمبر بخاری شریف۔ عیسیٰ علیہ السلام بولے، جرائد دا گواہ بولیا، تیسرا ہوں رہ گیا 2 ہو چکے بیان وہ پچھلے خطبے۔ وَكَانَتِ امْرَأَةٌ تُرْضِعُ ابْنَ اللَّهِ مِن بَنِي إِسرائیل،
کہ بنی اسرائیل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایک عورت بیٹھی اپنے بچے نو دودھ پلا رہی، بچہ گود سی دودھ پیندا فمر رجل راکب ذو اشارہ تے بندہ گزریا اتوں دی سوار تے بہت اعلیٰ قسم دا نے لباس پایا، امیر اور کوئی نہ بہت مالدار بندہ، فقالت اللہم اجعل ابنی مثلا، ماں دودھ پلانے نے آخیا بے اللہ تعالیٰ میرے بیٹے نے بھی اس طرح ہی کرے، ادنا ہی مال ملے، ادنا اقتدار ملے، ادنا گھوڑے ہون۔ فَتَرَكَ صَبِيًّا وَأَقْبَلَ الرَّاكِبُ قَالَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ، بچے نے دودھ چھڑ دیتا ماں دا پستان تے بول کے آخیا کہ اللہ مینوں یہ جا نہ کرے۔ ثُمَّ أَقْبَلَ صَبِيًّا يَمُسُّهُ، پھر بچہ جڑا نے ماں دا تھن منہ چ لے لیا، چونگن لگ گیا۔ قال ابو ہریرہ کانی انظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمسہ، اس بات ہن ویکھو کس طرح ریکارڈ ہوا، میری تصویر بن لی مگر رسولہ دی تصویر اسے نہیں بڑی چنگا ہی ہویا نہیں تے پوجا ہو جاندی، مگر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ بیان کر رہا ہے، فرماندے یار اجے ہی منظر میرے سامنے ہے، میں بالکل اس طرح جی اپنے نبی علیہ السلام اپنی اکھاں نہ ویکھ رہا کہ جدو آپ دکھا رہے تھے نا کہ وہ ماں کا تھن چنگن لگ پیا، آپ اسے اپنی انگلی چونگ دے کہ اتنا جی میں چونگتا ہوں اس طرح بچہ ماں کا یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایڈی پیاری لگی گل، پیاری چیز بیان ہونی چاہیے، اسے حضور کا حال کی اللہ کا پیغمبر جڑا دی تصویر کی فرمایا بالکل انجی ہے جب میں دیکھ رہا اکھاں نہ کہ اللہ کے رسول اپنی انگلی اس وجہ سے چوس رہا ہے اور کہنے لگے بچہ اس طرح چونگتا ہے۔ ثم مر بامتن فقالت اللہم لا تجعلنی مثلہ ہادی، پھر لوگ جڑے سی ایک لونڈی نو لے کے گزرے جس طرح قرآن دا اتنا لونڈی اگے وضاحت ہے دوسری حدیثاں بھی وہ مر چکی سی، لوگوں نے اتنا ماریا کہ وہ مر گئی سی تے انہوں لتاں تو کسیج کے لے جاندے اور کہندے سی زنا کیتا تے پہلا جدوں انہوں ماردے سی وہ کہندی رہی حسبی اللہ جو مرضی کرو میری اللہ میرا اللہ کا بیچاری یہ کہندی رہی لوگا مارا نہ حق مارے، تو ماں کہنے لگی اللہ میرے بچے نے اس طرح دا نہ کری، فَتَرَكَ صَبِيًّا، انہیں پھر پستان چھڑ دیتا، فقال اللہم اجعلنی مثلہ، کہنے لگا اللہ میں نے اس طرح ہی کرے جس طرح لونڈی ہے نا یہ دیں گے۔ قال میں اللہ کا ماں نے پوچھا اب تو بولنا ہے تے دس یہ کی کر رہا ہے، وہ سردار سی اینا سونا تے مارو دولت دا مالک جب میں آکھا ہو جا کری تو آکھا نہ کری، کہا راکب جبار من الجبابرہ، ہم نے آکھا ماں تو دی مارو دولت دیکھو ڈکٹیٹر ظالم ہے، حکومت کرنا خلق خدا جڑی ہو دے تو نالا بچیاں دی ہڈیاں دے دور چ نہیں لبیاں، قرآن مجید گندیاں نالیاں پہ گئے، فارس فلسطیناں نوں ڈراتا گیا اور انہوں نے جنازے نہیں ہوئے، یہ ہو جا ظالم ہے، اس لیے ہو جا خدا مینوں کیوں کرے، تو دی دنیا بھی حکومت نوں وے نہیں مینوں نہ رب دعا کرے، یہ ہو جا اقتدار تے لعنت بھیجنی چاہیے، یہ 4 روزہ حکومت کی فائدہ بے خلق خدا بھی کتیاں دی گاں بھی خدا دے دربار جا کے چھتر کھانے کہلا ہاں جبار من الجبابرہ، یہ ظالمات اور ڈکٹیٹراں چ ڈکٹیٹر خدا مینوں یہ جا کیوں کرے، رہا جلامہ تو یقولون سرک دے ناتے ولم تفق، تے جنوں یہ بیچاری نوں مار دے تے مار کے مارتا تو حسب اللہ کہندی گئی، اتنے تہمت لائی جھوٹھی انہوں نے کہ تو انہیں زنا کیتا تے انہیں چوری کیتی، حالانکہ اللہ گواہی ماں انہیں کوئی کام نہیں کیتا، نہ چوری کیتی تھی نہ زنا کیتا، لوگوں نے جھوٹا پتا لایا، اس کو میں آخیا اتنا دا بشک ہو جا کہ میں نیک ہوا، دنیا میں برا کہہ مار دے تو کوئی گل نہیں، اللہ دے ہاں فیصلے ہونے نا، اس تو پتہ کی لگا رسول اللہ نے کیوں قصہ سنایا، کوئی کہانی سنائی، فرمایا دنیا داران دی اکھاں جڑیاں تھوڑی دور تک دیکھنیاں کہ کو حکومت ہے کو دولت ہے گیا اداں دے اسی ہو جی، انہاں نوں پتہ نہیں کہ انجام کی ہونا، اس بندے دی اخیر کی بننی ہے، تے دوجے نوں سمجھدے بھی دنیا جنوں لوگ بدنام کر دیا حالے ظاہر ویندے، انہاں دی نظر صرف اتوں تو ویندی تھلا نہیں ویکھ سکدی، تب امام نے اتنے بالکل لکھا پھر حدیث ہے میں 484 صفحے تو پڑھ 6ویں جلد فتر بن، اس حدیث تو پتہ لگا ان نفوس دنیا تک مل خیال ظاہر کہ دنیا دے لوگوں کی رائے نہیں لینی چاہیے، انہوں نے کوئی نہیں پوچھنا چاہیے جب کہڑا بندہ چنگا تو نہیں، یہ دنیا دے لوگ صرف ظاہری خیال جڑا نا اتوں انہوں گے کہ کوٹھیاں بنگلے بڑی قسمت والا فتخاف رسولہا، یہ ظاہر لے کے آندے یہ نہیں تھی، بے خلاف یا پھر تحقیق فوقوف مال حقیقت الباطن، جڑے اللہ دے بندے ہیں انہوں دی نظر حقیقت ہے کہ اتوں نہیں دیکھنا چاہیے سطح نو، یہ اندر دیکھو، فراغ بالونا بذالک ما حسن سریرہ، وہ پاویں اس دنیا کسی دا کنا مندہ حال ہو بے، دنیا دے لوگوں جیلہ مار دین،
انہوں بھکھاں دین وہ سب کچھ ضبط کرن دنیا والے کہن گے بڑا نصیب بندہ یار انہوں لٹکایا تو مار دے یہ کوئی کہن والی گلاں یہ دنیا دی نظر نال ویکھیے سارے خدا دے نیک بندے مجرم ہوئے مگر یوسف علیہ السلام قید کٹنا رہا اور حضرت یوسف علیہ السلام رہا ہوئے تو لکھ کے گئے یہ جگہ ہے جتھے دوستاں دی دوستی دا پتہ لگ جاندا ہے تے دشمناں دی جڑی نا خوشیاں مناؤن دا پتہ لگدا وہ جیل پے نوں دیکھ کے نا شماتا چلا رہا دشمن ہسدے آ تے سجن جڑا ہوندا پول کھل جاندا ہن خبر لینی کوئی نہیں آ یہ امتحان دی جگہ جتھے سارے جڑے نا کھڑے کھوٹے پرکھے جاندے مگر اینے سال گزار رابع صاحب سے جڑے بدا شریف کنے سال گزر گیا یوسف علیہ السلام نو تھے رہندے ہاں دنیا داراں دی نظر نہ ویکھے سب برے مگر کتنے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دے شاگرد بویتی رحمۃ اللہ جدو پڑھی کہ وقت دے ظالم حاکم نے یہو جہاں ڈکٹیٹر دے اندر بند کرتا کہ تو اب میرا مسئلہ کیوں نہیں منتا انہیں آخیا کوئی قرآن حدیث کے مطابق ہوا تو منا نہیں چھڈیا کہ امام بویتی رحمۃ اللہ نے میرے بھائی اور دوستوں چھڈیا نہیں اس گلوں کہ جدن جمعے کا دن آیا انہوں نے کپڑے بدلے تے خوشبو لگائی تے غسل کیتا تے جیل کے دروازے تک گئے تے سجان جڑا جیل کا دروگا انہیں روک دیتا کہ تیرا مسجد جانا بند ہے تو جیل چ رہا انہیں آخیا اللہ میرے وقت دوستی میں کر کے اتوں تک آیا تینوں گواہ بنایا کہ بویتی نماز جمعہ پڑھنا چاہتا ہے نہیں اجازت دیتی وہ خدا دے نیک بندے اگر ایسے حال نہ مارے گئے تو دنیا داراں دی نظر سے یہ بالکل جھوٹے انہوں دا حال مندا کہ دولت داراں سمجھ دیا تو مالداراں یہ چنگے حضور نے فرمایا انہاں دی عقل نوں روئیے یہ کی فیصلہ کرتے انہاں نوں کھڑے کھوٹے دا کوئی پتہ نہیں اہل حقیقت جان دے کہ جن لوگ نیک ہوندے نا انہوں نے دنیا بشک برا کہے انہوں نے تہمتاں لائے انہوں نے مار دین تو انہوں نے لاشاں کھچی پھر کوئی گل کما قال تعالیٰ حکایتنا صاحب قارون ہے سو خراجا قرآن چ حوالہ دیتا ہے ابن حجر نے کہ دنیا داراں دی کیڑی نظر ہے کہ قارون نکلیا موسیٰ علیہ السلام دا چچا داد بھائی مگر بے دین سی دولت بہت سی کنجیاں ہی کافی بندے اٹھاؤندے سی تے سوار تے ہمیلاں سونے دیاں گلاں گھوڑیاں دے اینے نوکر چاکر تے ماڑے یتیمانہ والے جڑے بیوقوف او لونڈی وانگوں یا لیتنا مثل ما اوتیا قارون ہاں بیوقوفاں نے آخیا کاش سانوں بھی اداں دی دولت ملدی جناں قارون ملدی اے بیوقوفاں دی نظر جویں وہ لونڈی نوں آندے بدقسمت ہے ماں نے بھی آخیا اداں دا نہ کری وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر تے جنہاں نوں دین دی خبر سی انہاں آخیا تہاڈا بیڑا غرق ہوے جڑے آندے جے قارون ورگی مریا لانتیو جڑا اللہ دی طرفوں ثواب ملنا اور کتے زیادہ بھکھیا ننگیاں نوں اور تاہدے شاعر دے اشعار جڑے نوٹ کرا دیاں کہ دنیا دی گلاں تے کوئی بندہ نہ پچھتاوے کہ میں غریب ہاں تے میں دکھی ہاں تے فلانا اینیاں موجوداں یہ کچھ بھی نہیں گا کوئی تخت پوے کوئی خاک سویں آخر خاک دے وچ رلی نہ یہ کی ہے عارضی طور تے پرچے دے رہے دے کوئی بچہ کرسی تے بیٹھ کے دے رہا کسے سمجھا امیر آدمی دا پتر بعد فیل ہو جاتا کی فائدہ ایک غریب دا پتر تھلے بیٹھا ٹاٹ بھی ہے نہیں مگر پرچہ حال کیتا وظیفہ پا گیا انعام پا گیا رزلٹ جدن ہونا نا ہونا سامنے نتیجہ رہا دا فکر کرو یہ دنیا کوئی شے نہیں بیٹھے آ فلانا ہے صاحب سے یہ کوئی چیزاں نہیں جدوں پھر اللہ تعالیٰ قرآن فرماؤں قارون تباہ ہویا غرق کیتا گیا سارے خزانے پھر سارے رون لگ پہ چنگا ہی ہویا رب نے سامنے نہیں دیتا وفی ان البشر توبہ ولا اشارہ الاولاد الانفس بالخیر لطلب المرأة الخیر لابن عودہ فی شہرنا ولم تذکر نفسا ارے بھی پتہ لگتا بھی ماما نو ہے تو بڑا پیار اپنی اولاد میں وہی چاہتی ہے کہ میرے بچے نو اچھی اچھی شاید نصیب ہوئے جنہیں کو بیچاری نو عقل سی وہ مطابق دعا کی مگر بچے نے حقیقت کھوڑ بے ماں کوئی شاید نہیں وہ دولت نہ ویخ تے میری یہ نہ حالت ویخ کہ وہ لونڈی نہ لوگ کی کر رہا ہے حقیقت نو ویخ تے حقیقت یہ ہے کبھی شدین تے شد نہ تماں شدین تے شد کئی بچے فارسی جڑ پڑھے کئیاں شوق ہوں شعر دا بھی کبھی شدین تے شد نہ تماں شدین تے اس دنیا کوئی طاقتور بن گیا کوئی کمزور رہ گیا درا دیکھنے والی گل کچھ نہیں چنی شدین تے شد یا چنا شدین تے شد ایدا ہویا یا ایدا ہویا یہ گلاں دی کیڑی پرواہ کرنی کچھ بھی نہ سوچ تو بیمار رہا تو جا تندرست رہا وہ کوٹھیاں چ رہا تینوں کچھ بھی نہیں لبا کوئی سڑنا تو کوئی دکھ نہ کرتے نہ کوئی بھرا ہی جانا دے کہ جو بھی کسی قابل ہوں تو تینوں نہ لبدا بالکل بے ایماناں دی نظر ہے کوئی نہیں جانتا کل کس جت جانا کن ہارنا یوم تغابن اگے آ رہا جت ہار دا دن وہ ہونا ہے جتھے جا کے حقیقت دنیا کی چنی شدین تے شد یا چنا شدین تے شد اس طرح ہوئے یا اس طرح ہوئے کچھ بھی نہیں گل بہیچ رنگ دریں گلستان قرارے نے تو گر بہار شدی ماخذاں شدین تے جب اس دنیا ایک حال تے رہنا ہی نہیں
ਤੂੰ ਜੇ ਬਾਗ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੌਸਮੇ ਖਿਦਾ ਤੇ ਬਦਲ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਪਤਝੜ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬਹਾਰ ਆ ਜਾਣੀ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਤਾਂ ਖਿਦਾ ਆ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਫਾਨੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਕਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਡਿਕਟੇਟਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ ਦੇ, ਬੱਚੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗਰੀਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁਨੀਆ ਮਾਰਦੀ ਹੈਗੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਬ ਕਰ। اس تو اگلی گل ہے قرآن مجید اور حدیث رسول کے اندر اور دنیا کے مشاہدے بھی ہے کہ ایک نشانی اللہ تعالیٰ کی ایسی ہے جنہوں ہر بندہ اپنے اندر پاؤں اور رویا خواب، یہ بے حقیقت شاید نہیں کہ لوگ خواباں ویکھتے، چلو جو پچھلی ہوندی نا پچھلی کوئی گل ویکھی یا کوئی موجودہ حالات یہ کہہ دیں جی یہ اپنے خیالات